الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا عنوان ہمارا بہت اہم ہے کہ جادو کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو سیدھی بات بتلانے والے بہت کم لوگ ہیں کہ جادو کیسے ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، کوئی بھی عورت ہو، وہ کسی بزرگ کے پاس یا کسی پیر صاحب کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ پیر صاحب، میرا خامد میرے ساتھ بہت لڑتا ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں، ایسا عمل بتلائیں یا کوئی ایسا طریقہ بتلائیں کہ وہ میرے ساتھ لڑنا جھگڑنا بند کر دے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ عورت ہی بیچاری کسی پیر صاحب کے پاس چلی جاتی، اس کو جا کے کہتی ہے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے ساتھ بولتے نہیں ہیں، کوئی لین دین نہیں کرتے، تو عام کوئی ایسا عمل کر دیں ہماری آپس کی صلح ہو جائے۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہے کہ کوئی نوجوان کسی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر کہتا ہے کہ میرا کام کر دیں، کام یہ ہے کہ مجھے اپنی محبوبہ سے ملنا ہے، تو کوئی ایسا عمل کریں کہ وہ میرے قدموں میں آ جائے۔ ہم نے اخبارات کے اندر، ٹی وی کے اوپر اکثر ہم نے یہ پروگرام دیکھے ہیں، اشتہارات لگے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آؤ جی، ایک کال کے اوپر یا ایک عمل کے اوپر جناب جی آپ کا جو محبوب ہے وہ آپ کے قدموں میں، 1 منٹوں میں آپ کی شادی۔ یعنی کہ ایسے لوگوں کی ایڈ اخبارات کے اندر اور ٹی وی کے اندر عام آتی رہتی ہے۔ جب لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اس پیر صاحب نے 2 گھروں کو آپس کے اندر ملایا ہے اور 2 رشتوں کو آپس کے اندر جوڑا ہے، جبکہ اگر نوجوان کسی کے لیے گیا ہے، اس مولوی صاحب نے یا اس قاری صاحب نے یا اس پیر صاحب نے ان دونوں کو آپس میں ملایا ہے، سمجھنے والا تو سمجھتا ہے کہ یار اس نے کتنا اچھا کام کیا ہے۔ کام تو اس نے اچھا کیا ہے، لیکن جو اس نے عمل کیا ہے، جو اس نے تعویذ کے اوپر پھونک ماری ہے، جو اس نے عمل کیا ہے وہ کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے نا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم لوگ کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں نا ایسا مسئلہ لے کے، تو پھر وہ بیچارہ عمل کرتا ہے، آپ کو تعویذ دیتا ہے کہ آپ نے کسی کو پلانا ہے، آپ کو وہ پانی دم کر کے اپنا عمل کر کے دیتا ہے کہ آپ نے کسی کو پلانا ہے، آپ کو وہ کوئی گوشت دیتا ہے اس کے اوپر عمل کر کے کہ آپ نے یہ کسی کو کھلانا ہے، آپ کے ہاتھوں سے یا آپ کے پاس سے پیسے لے کے کسی چیز کا، کسی مردہ جانور کا وہ گوشت منگوا کے اس کے خون کے ساتھ وہ تعویذ لکھتا ہے یا جو بھی وہ عمل کرتا ہے، اس کا اثر ہے کہ وہ آگے اثر کیا دکھاتی ہے۔ جب ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ عمل کرتے ہیں، حالانکہ وہ عمل تو کسی اچھے کام کے لیے کرتے ہیں، ہماری نیت بھی اچھی ہوتی ہے کہ ہم اس کے پاس گئے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، 2 بھائی ہیں، ہم آپس میں بولتے نہیں، ہماری صلح ہو جائے گی۔ اور بہنیں ہیں، وہ کسی کے پاس جاتی ہیں تو وہ اس لیے جاتی ہیں کہ میرا خامد وہ میرے ساتھ لڑے گا نہیں، تو میں اس سے تعویذ لے آتی ہوں یا اس سے کوئی دم کروا لیتی ہوں۔ لیکن جو ہم تعویذ گھر میں لے آتے ہیں، جو عمل وہ کالے علم والا کر دیتا ہے، ساری زندگی اس کی آواز آگے ختم نہیں ہوتی۔ آنے والے وقت میں 2 سال، 4 سال، 5 سال یا 10 سال کے بعد پھر اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے، کبھی سر میں درد، کبھی کندھوں کے اوپر وزن بوجھ، اور کبھی پیٹ کی بیماریاں، عجیب و غریب سے خواب، اور کبھی اولاد کو مسئلہ۔ یقین جانیے وہ عمل تو کر دیتا ہے، لیکن آنے والے وقت میں ساری زندگی انسان کی جو مصیبتوں، پریشانی اور دکھ میں گزرتی ہے، وہ جانتا ہے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی۔ پھر کہتے ہیں کہ تعویذ الٹے ہو گئے، وہ ہمیشہ تعویذ یا جادو ہوتا ہی الٹا ہے، اور جادو کا ہو جانا یہ تو یقیناً ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا، جادو کا ہو جانا یہ برحق ہے، لیکن کسی کے پاس ایسے چلے جانا کہ وہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے گا، کہ مسئلہ حل کرنے کی بجائے
وہ بگڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ عمل کرتا ہے، ان عملیات کی وجہ سے گھروں کے اندر شیاطین داخل ہو جاتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے خون کے اندر گردش کرتا ہے، جیسے جسم کے اندر خون چلتا ہے ایسے شیطان چلتا ہے۔ جب یہ خون کے اندر شیطان گردش کرتا ہے پھر یہ جسموں کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر یہ عمل ایسے ہو جاتی ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر ہم پھر ان پیروں کے پاس، ان بزرگوں کے پاس اپنی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا حل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم ایسے پیروں کو، ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کا علاج بھی بتائیں گے کتاب و سنت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث سے علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔